بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کے حوالے سے آج بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شب قدر کے حوالے سے ہم اگر قرآن کریم میں دیکھتے ہیں تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ لیلۃ القدر کی شب یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں کتنا ہی زبردست طریقے سے اس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ نے جب فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ یہ شب قدر کی رات یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ شب قدر کی رات کون سی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا اعمال کیے ہیں، تو اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر اور آخری راتوں میں اس قدر جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت کا اہتمام کرنے کا حکم دیتے، اور آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت کے لیے اتنا محنت کرتے یہاں تک کہ کمر باندھ لیا کرتے تھے۔ گویا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جو کہ رمضان کا آخری عشرہ ہوتا ہے اس میں خوب عبادت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ شب قدر کی رات کون سی ہے، ہمیں کون سی رات میں عبادت کرنا چاہیے کہ جس میں ہم یہ ثواب پالیں۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں جب فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو اب سوال ہوتا ہے کہ یہ کون سی رات ہے۔ تو دیکھیے اس کے بارے میں آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس کی تعین اٹھا لی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ مراد طاق راتوں سے 21، 23 اور 27 اور 29 کی راتیں ہیں۔ اب یہ بات ذہنوں میں آتا ہے کہ شب قدر تو ان طاق راتوں میں ہم تلاش کریں گے، لیکن شب قدر میں ہم کون سے اعمال کریں، کون سے معمولات کریں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں کوئی خاص عبادت ثابت ہے یا نہیں؟ دیکھیے شب قدر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ جب ہم شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرتے ہیں تو ہمیں عبادت کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے کوئی خاص عبادت منقول نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی خاص عبادت کیا ہو۔ علماء نے اس کی تعین اٹھانے کی وجہ جو لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ اگر شب قدر کے بارے میں معلوم ہوتا کہ شب قدر کا دن کون سا ہے، مثلا اگر معلوم ہوتا کہ شب قدر 23 کو ہے، اگر معلوم ہوتا کہ شب قدر 27 کو ہے، تو لوگ باقی دنوں میں عبادت نہیں کرتے، صرف اس ایک دن میں عبادت کرتے، جس کی وجہ سے پھر نقصان ہوتا۔ تو شب قدر کی تعین اٹھانے کی یہ وجہ بھی لکھی ہے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ اس میں کون سی عبادت کرے، تو دیکھیے اگر وہ آپ سے ہو سکے تو کم از کم رات کو عشاء کی تراویح پڑھنے کے بعد 4 رکعت نفل پڑھے، اگر ہو سکے تو 2 رکعت نفل پڑھے، اگر ہو سکے تو قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم بہت زیادہ ہے
اور خوب اہتمام کے ساتھ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھیں، قرآن کریم ذکر و اذکار میں لگ جائے۔ اگر آپ کو بالکل فرصت نہیں تو کم از کم عشاء کے بعد ضرور نوافل کا اہتمام کریں۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو آپ جب سحری کے لیے اٹھ جائے تو اس وقت آپ اگر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں یا 4 رکعت پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ آپ شب قدر کی ثواب کو پالو گے۔ ناظرین اکرام، ویسے ہماری زندگی میں ہر دن ہر رات اگر دیکھا جائے ہماری یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، ایک انسان کو یہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن چیز جائے کہ یہ رمضان کی آخری عشرہ جو کہ ایک بہت قیمتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں خوب عبادت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی خوب اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر ہم سلف صالحین کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ان سے بھی اس کے بارے میں خاص عبادت کے بارے میں تو معمول نہیں، البتہ وہ آخری عشرے میں خوب اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ لیکن شب قدر کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو معتکفین جو ہے، جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو شب قدر حاصل ہو سکتا ہے اور وہ اچھی طریقے سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ شب قدر کا اہتمام ان سے خوب اچھی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو خوب عبادت کرنے کی، نیکیاں کرنے کی اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی اور ذکر و اذکار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین اکرام، اپنی صحت کا خیال رکھیے اور مزید اسی طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔